جناب قاری صاحب تلاوت فرمائیں. جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں؟ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. کوشچن نمبر 6251 جناب بہادر خان صاحب. شکریہ سپیکر صاحب. ټولو نه وړاندې خو تاسو ته او ستاسو په وساطت باندې د لوی اختر مبارکي وایم. مهرباني دي. په خیر سره شو. نن درېیمه ورځ ده، په کار و چې یو هفته نیمه پکې خو تاسو راغوښتې ده نو موږ حاضر شوي. دا د واټر منیجمنټ ما کړی دی سر، خو متعلقه منسټر نشته دی. په دا دواړه دی چې دي نو دا د زراعت او د لایسټاک دوه دي، یو پسې بل هم دی او متعلقه منسټر نشته دی. نو ښه خبره دا ده، زه ریکویسټ کوم چې دا دواړه کمیټۍ ته ولېږه، ځکه چې دیو دا کوم جواب ورکړی دا ټیک نه دی. نو که اوس زه د بل نه تپوس کوم او بل ماله جواب راکوي هغه په دې نه پوهېږي. نو تاسو ته زه درخواست کوم چې دا دواړه کمیټۍ ته دا د لایسټاک ده او دا د زراعت ده، دا دواړه ولېږه چې د دې پوره تفتیش وشي او په هغه انداز باندې واټر منیجمنټ ته یو لایسټاک دی، دواړه دغه کمیټۍ ته ولېږه. مهرباني وکړه چې صحیح دغه وشي. دا خو زموږ د مستقبل خبره ده. ټولو مخکې خو زه ټولو انیبل ممبرز ته د لوی اختر مبارکباد ورکوم جي، او چې کومې قربانۍ ټولو کړي الله دې قبولي کړي خپل دربار کې. بهادر خان صاحب تاسو خبره وکړه چې موږ راغوستي، خو تاسو ته پته چې نن پبلک هالیډے نشته جي، نن سرکاري دفاتر اور څه کولو دي، چونکې د اختر درېیمه ورځ ده خو نن افیشل چوټي نشته جي، نو موږ ځکه اجلاس راغوستی دی جي. بله خبره چې منسټر صاحب دا کابینټ کمباینډ ذمواري ده، که یو منسټر صاحب ریسپونډ کول غواړي ریسپونډ کولی شي نو ټیک ده، که ریسپونډ نه کړو تاسو مطمئن نه وئ نو بیا په هغې باندې موږ سوچ کړو ډفر به یې کړو، بیا منسټر راشي بیا پرې خبرې وکړي. خو تاسو خپل کوېسچن چې کوم دی که تاسو ووایئ، که تاسو منسټر صاحب سیټسفاید نه کوي بیا پرې خبرې وکړو. جی بهادر خان صاحب. ماته جناب سپیکر صاحب ماته تفصیل غوښتی دی د ټولې ضلعې چې زموږ په ضلع کې واټر منیجمنټ څومره سکیمونه کړي دي او بیا پی کې 16 خصوصي ماته د هغې لیسټ راکوي د 2015-16 نه د 2020 را روان چې کوم کېږي، تاسو د هغې ماته تفصیل راکوي. نو دې چې کوم څه ورکړي دي دا ټیک نه دي، نو د نور دیرې هم نه دي ورکړي. د نور دیرې زموږ 15 حلقې دي او زما د پی کې 16 ورکړي دي، خو ټیکې نه دي ورکړي، غلطې ورکړي. زما علاقه ده او زما کلی دی،
نو که زه اوس په دې ډېر بحث کوم نو زما خیال دی منسټر صاحب به په دې نه پوهېږي، هغه خو به دې لیکلو ته ګوري. نو زه دا وایم چې متعلقه منسټر نشته دی چې کوم د دې دی کمیټۍ ته به یې ولېږو، که زه یې معین کړم څه خبره خو نه ده. داسې به وکړو جي چې تاسو رسپونډ کوئ جي. کامران منګل صاحب رسپونډ کیجیے، که سیٹسفائی نہیں بیا بیٹھے فرقو جی کامران منګل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. مسٹر سپیکر، ټولو ناول خو د هاوس کې ټول موجود مشرانو ته د اختر مبارک ہے، تاسو ته هم. بادر خان صاحب ته درخواست دی که هغوی مونږ سره ایګري کوي په دې باندې، نو که دا کوېسچن مونږ ډیفر کو او را روان اجلاس کې یا که نن راللو زما رابطه نه کېږي محب الله خان صاحب سره، او که نن رانللو نو را روان اجلاس ته دا کوېسچنز بیا دغه کې ډپارټمنټ نه به هم پکې نور تفصیلي جواب راشي، کدی نو مطمئن نو بیا به مونږ کمیټه ته ولېږو شي. بادر خان صاحب سپیکر صاحب درخواست کوم جی جی بله ورځ چې دا مونږ پینډینګ کړو، د منسټر د نه راتلو په وجه مونږ پینډینګ کړو. اوس دا دوباره دی، په درېیم ځل زه نشم پینډینګ کولی. او بل زه وایم چې دا متعلقه منسټران چې تاسو نشئ حاضر کولی جواب ته، بیا د دې کوېسټنو زمونږ اړو څه ضرورت نشته دی، ځکه چې که زمونږ کومې کوېسټنې تللي دي دغه ته کمیټۍ ته، نو کومې کمیټۍ ته تللي دي هلته پې څه فیصلې شوي هم دي، نو څه عمل درآمد پې څوک نه کوي. نو دا چې زه درخواست کوم چې یو خو د کم منسټر کوېسټن راځي په کار دی چې هغه حاضر کېږي. بدر خان صاحب تاسو خبر سره اتفاق کوم جی، خو چونکې منسټر صاحب اپلیکیشن رالیږلی چې زه طبیعت مې ناسازه راغلی نه دی، او څنګه کامران منګل صاحب ویلی چې دا لاست ټایم بس تاسو دا کوېسچن زموږ ډیفر کو، که ډیفر بل ځل په دې ستاسو کوېسچن باندې تاسو سیټسفاید نه شوئ، تاسو سیټسفاید نه کوي، نو ستاسو چې څومره کوېسچنز دي هغه موږ انشاءالله کمیټه ته واستو، که منسټر بیا وي او که نی تاسو کمیټه ته بیا واستو انشاءالله. دې ځل به دا ډیفر کو، بیا به چې منسټر صاحب نی کمیټه ته بیا واستو جي انشاءالله. دا چې کوم کوېسچنز تاسو راوړي دي جي، تاسو مخکې ویلي چې منسټر صاحب نو ډیفر شوي وو، دا لاست ټایم چې کوم دی موږ بیا ډیفر کوو، که بل ځل منسټر صاحب نو ډایرکټ به موږ انشاءالله کمیټه ته واستو، چې هغه جواب نه ورکوي موږ به ډایرکټ کمیټه ته واستو انشاءالله جي. دا بادر خان صاحب چې کوم کوېسچنز راوړي دي 6251 6266 او ورسره دا نور کوېسچن بادر خان صاحب چې کوم دي دا دوه دي، دا دوه کوېسچنز دي، بلکې د اګریکلچر ډپارټمنټ چې څومره کوېسچنز کم اونیبل ممبر هم راوړي دي ټول ډیفر شو. او زه منسټر صاحب ته دې ځای نه وایم نور اونیبل منسټرز هم ناست دي چې هغوی ته ووایي چې نیکسټ اجلاس کې هغوی خپل د دې پریزنس ضرور کړي او د دې کوېسچن جوابات ورکړي ورته جي. تھینک یو. اخو ما جی خبر دا وشوه جی خبره، او تاسو په ټول کوېسچن چې کوم دي اګریکلچر ډپارټمنټ ټول موږ ډیفر کړل، په هغې به اوس خبرې کوو، بیا چې کله منسټر صاحب ما خبره رولینګ پې ورکړو په هغې باندې په هغې به خبرې کوو بیا انشاءالله جی. کوېسچن نمبر 6217 محترمہ حمیرہ خاتون صاحبہ سوشل ویلفیئر. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ میرا ایک کوېسچن آپ نے اس سے پہلے کا ایک کوېسچن ہے، اس کا پہلا جی 6216 وہ میں نے بول دیا جی ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ ہے، میں نے تمام ڈیفر کر دیا، منسٹر صاحب موجود نہیں اس وجہ سے جی. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. جناب اسپیکر صاحب یہ جو مجھے جواب ملا ہے یہ ابھی اسی وقت انہوں نے لا کے میرے ہاتھ میں دیا ہے، یہ جواب ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیں. اور یہ اس پہ میں نے جو مانگا ہے اس میں نہ کوئی اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں، نہ کوئی جواب دینے کا کیا طریقہ ہے، مجھے تو اس پہ یہ سوال ہے. منسٹر کنسرن شام انعام اللہ صاحب، ایک تو ایک منٹ میں ایک بات کروں. شام صاحب، یہ ہمارے ایم پی ایز کافی دن پہلے رولز کے مطابق اپنے کوېسچن پٹ کرتے ہیں جی، اور ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس ہے کہ ان کے جوابات مجھے بھی ابھی میں یہاں پہ چیئر پہ موجود تھا، اس کا جواب مجھے ملا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے، اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ اسی طرح غفلت کرتے رہیں گے تو یہ مشکل ہے کہ بزنس ہوتا رہے. تو میں آپ کو یہاں سے ڈائریکشن دیتا ہوں اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی یہ ہدایت کرتا ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹس پہ سختی سے ان کو ہدایت کی جائے
کہ جتنے بھی سوالات ہیں وہ اسمبلی پہ 2 دن پہلے ہمیں اس کے جوابات ملنے چاہیے جی. تھینک یو جی. شروع کریں سر. جناب اسپیکر صاحب، پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے یہی وہ اوپینین میرا ہے، اور اس پہ میں نے ایک انکوائری بھی کنڈکٹ کی تھی جس کی رپورٹ بھی آج مجھے ملی ہے. اور جیسے کہ ان کو جواب ابھی ملا ہے، مجھے بھی سوال جواب آج ہی ملے تھے. میں نے آج ڈپارٹمنٹ کو ڈسپلیجر نوٹ بھیجا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 days بفور دا سیشن، بفور دا کویسچن آنسر سیشن، کنسرنڈ کویسچن آنسر 2 دن پہلے ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو یہ میری بھی ڈائریکشن ہے فلور آف دا ہاؤس سے، اینڈ آئی ایم ویری obliged کہ آپ نے بھی یہی ڈائریکشن دی ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ اس کے بعد یہ خیال کریں گے. جہاں تک بات ہے حمیرہ بی بی کی، کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو یہ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جن سے مشقت کی جاتی ہے اور فورسڈ لیبر آپ کہتے ہیں یا جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے خیبر پختونخوا بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ 2015، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. تو جو آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز کا مطالبہ کیا تھا، ان فیکٹس اور فگرز کو پرووائڈ کرنے میں آپ کی مدد لیبر ڈپارٹمنٹ کرے گی. اٹ از our initiative was to make the act, to pass the act. پھر ابھی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ لیبر ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے اور کرے گی. تو آن behalf of yourself and myself I'll ask them کہ وہ آپ کو جو آپ کی انفارمیشن ہے کہ آپ کو پرووائڈ کر لیں. تھینک یو. شوکت یوسف زئی صاحب، لیبر ڈپارٹمنٹ میں خاص سے آپ کر رہے ہیں، تو جس طرح ایک منٹ جی دا خبروں کو بھی آتا ہے مقدر کو مجھے منٹ کم خبر ہے جی دا کوشچن چې کوم راغلی دی جی څنګه چې انعام صاحب ویلي هشام انعام الله صاحب چې دا لیبر ډپارټمنټ سره دی فګرز ورکوي جی، نو کاینډلی تاسو چې څه فګرز افیکټس دي هغه میډم ته پرووایډ کړئ جی او په دې باندې ریسپونډ کوي بیا ورته جی. ٹھیک جی میڈم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب، آپ نے میرے سوال کے جو جوابات دیے وہ اس سے میں مطمئن ہو گئی ہوں. اس کو لیبر ڈپارٹمنٹ سے مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ مجھے اس کا جواب دے گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے کوئی سیکرٹری صاحب یا کوئی موجود ہیں؟ یہ جو رولنگ دی جا رہی ہے منسٹر صاحب بھی دے رہے ہیں، تو یہاں پہ ہماری گیلری میں ہمارے پاس کون موجود ہے؟ ذمہ دار کوئی فرد ہے؟ جی شوکت یوسف صاحب اٹینڈنس کیونکہ یہ کویسچن تو ان کو سوشل ویلفیئر کو دیا گیا تھا، لیکن یہ بیسیکلی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا، اور اس میں کچھ سوشل چیزیں بھی انوالو ہیں. وہ میرے خیال سے ہم قانون سازی تو اپنی جگہ، لیکن ریئلسٹک اپروچ پہ چلنا چاہیے. اگر ہم اس وقت چلے جائیں بہت سارے اداروں میں، اور اسپیشلی جو گاڑیوں کے کارخانے، یہ جو کام کریں مستری وغیرہ، مستری خانوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے، اس کے سوشل وہ ہیں. لیکن میں عرض یہ کروں گا جناب اسپیکر کہ اس پہ کوئی قانون سازی تو ہو چکی ہے، لیکن کوئی ایسا لائعمل بنایا جائے جو اگر ان بچوں کو بے روزگار کیا جائے تو کیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یا ہمارا کوئی اور ادارہ کیا ان کو سپورٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آج اگر آپ کہیں تو ہم آج ان کو اٹھا لیں اور وہاں سے سارا، لیکن اگر ان کے بیک گراؤنڈ پہ آپ چلے جائیں تو پورے کے پورے فیملیز کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ جی بچوں کے مشقت پہ پابندی لگا دی، ہم آج پابندی لگا دیں گے، آج وہاں سے اٹھا لیں گے. لیکن میں یہ ذاتی طور پر، کیونکہ میں خود وہاں جا چکا ہوں، کئی بچوں سے میری باتیں بھی ہوئی ہیں، یہ ایشو ایسا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا داغ بنا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، لیکن اس کے لیے حکومت کو کوئی ایسی پالیسی ہمیں بنانی پڑے گی اس سے پہلے کہ ان کو سپورٹ ملے، ان فیملیز کو. میڈم آپ نے کہا تھا کہ کون موجود ہے، تو نادر خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، سوشل ویلفیئر کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، تو انہوں نے بات سن بھی لی ہے اور انشاءاللہ منسٹر صاحب نے بھی شورنس دی ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی میڈم. بندی کی کوئی بات نہیں لکھی گئی، بلکہ میں نے اس میں اعداد و شمار مانگے اور جو قانون سازی ان کے لیے ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ بچوں کے لیے اسٹریٹ کرائمز اور بچوں کا ایشو ہے، تو
تو نہایت اہم ایشو ہے. یہ تو ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اس پہ پابندی کی بات ہم نے نہ کی ہے، نہ ہم کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے پاس وہ ڈیٹا تو موجود ہو کہ ہمارے کتنے بچے جو ہیں وہ اس وقت اس کام سے وابستہ ہیں. جناب شوکت یوسف زئی صاحب، انہوں نے بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. نہ تو لیبر کا کوئی ہمارے پاس ڈیٹا تھا، نہ ہمارے پاس بچوں کے جو مشقت کر رہے ہیں بچے ان کا کوئی ڈیٹا تھا. ابھی ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ ان کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا بچوں کا ڈیٹا بھی اور لیبر جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پورے خیبر پختونخوا میں، یہ ان کا ڈیٹا ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اس کے لیے کمیٹی بھی بن گئی اور کام شروع ہو چکا ہے اس کا انشاءاللہ. ٹھیک، تھینک یو جی. کویشچن نمبر 6255 سراج الدین صاحب کا زراعت سے تھا، یہ ڈیفر ہو گیا ہے جی. کویشچن نمبر 6247 جناب احمد کنڈی صاحب کا زراعت سے یہ ڈیفر ہو گیا ہے. کویشچن نمبر 6268 احمد کنڈی صاحب کا یہ بھی ایگریکلچر سے ڈیفر ہو گیا ہے. کویشچن نمبر 6274 جناب سراج الدین صاحب، 6274 جناب سراج الدین صاحب. لیپس. کویشچن نمبر 6347 یہ حافظ اسلام الدین صاحب کا ہے، یہ بھی ڈیفر ہو گیا ہے. دوسرا کویشچن 6379 یہ بھی جناب حافظ اسلام الدین صاحب کا ہے، یہ بھی ڈیفر ہو گیا ہے. کویشچن نمبر 6416 محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ، شگفتہ ملک صاحبہ. لیپس. کویشچن نمبر 6430 جناب وقار احمد خان صاحب، 6430 وقار احمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. کویشچن خو راغلی دی خو انسر یې نشته جی، او زه خو دا کویشچن ما په دې وجه راوړم چې زمونږ فاینانس منسټر صاحب که څه موجود نشته، خو هغه د دې اتارټۍ ډېر زیات صفتونه کړي جی. نو ما چې کم از کم چې دومره د صفت وړ اتارټي ده کیپرا چې موږ ته هم دا پته ولګي چې یاره دې څومره ریونیو موږ له راکړې دی دا کړې ده، خو ډېر په افسوس سره خبره کوم جی چې هغه کویشچن راغلی دی خو انسر نشته. زه لا منسټر ته سلطان خان صاحب تاسو ته هم ډایرکشن در کوم او چیف سیکرټري صاحب ته هم دا دغه کوم چې کوم ډپارټمنټس سوالات جوابات دور ځکه نه وړي نو د هغه ډپارټمنټ سیکرټري خلاف د سټک ایکشن واخیستی شي، ځکه چې دا سیشن موږ کال کوو دې باندې ډېر اخراجات راځي او بیا ډپارټمنټ هغې کې غیر سنجیده وي او توجه نه ورکوي زموږ ممبرز سوالات ته، نو دا ناقابل برداشت دي. آینده لپاره به داسې که څه وشو نو بیا به زه به چیف سیکرټري صاحب ټول بل ته کال کوم او دا خبره غلطه د دې تاسو سلطان خان تاسو ته او زه فاینانس منسټر ته هم تاسو دا میسج ورکړئ چې د خپل ډپارټمنټ نه دا معلومات وکړي چې دا ولې دا غفلت کوي. کویشچن نمبر 6433 حافظ اسام الدین صاحب. لیپس. کویشچن نمبر 6438 جناب بلاول افریدی صاحب، بلاول افریدی صاحب. جی اسپیکر صاحب، تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وزیر اریگیشن ارشاد فرمائیں گے آئی درست حکومت نے جبہ ڈیم تحصیل جمرود کی تعمیر کی منظوری دی ہے؟ یہ سوال جو ہے میں نے بجٹ سیشن سے پہلے جو ہے جمع کیا تھا، اس کا جواب تو آ چکا ہے. ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے جو ہے میگا پروجیکٹ کے لیے 1 بلین جو ہے بجٹ 2020 میں اور 2021 میں رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں انفارمیشن لینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ میرے کانسٹیچوئنسی میں آتا ہے تو میں اس کی رائلٹی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی رائلٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتایا جائے کہ اس کی رائلٹی ہمیں اس رائلٹی میں کیا کیا چیزیں ملنے والے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میگا پروجیکٹ جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے اور اس کی جو کاسٹنگ ہے، ہاؤ مچ از دا ایگزیکٹ کاسٹنگ آف دس میگا پروجیکٹ. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پروجیکٹ پہ جو ہے جلد نہ جلد جو ہے کام شروع کرے اور اس کو کمپلیٹ کرے. تھینک یو جی. کنسرن منسٹر ٹو ریسپونڈ. جناب اسپیکر، چونکہ یہ پینے کے پانی کا فراہمی کا منصوبہ ہے اور یہ تقریباً 9,906.486 ملین
रुपए की लागत का मंसूबा है और इसकी जो फंडिंग हो रही है वो AIP से हो रही है, जो एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन का जो है इदारा वो वहाँ से उसकी फंडिंग हो रही है। चूँकि ये 4.8 मिलियन गैलन जो है ये रोज़ाना यूमिया फराहम करेगा तहसील जमरोद को, तो ये बहुत बड़ा इशू था वहाँ पीने के पानी का, ये उसका मंसूबा है। जो रॉयल्टी की इन्होंने बात की, ये अभी तक जो डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि इस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि AIP से इसकी फंडिंग हो रही है। तो ये चूँकि पीने का पानी का मंसूबा, इस पर कोई आमदन तो है नहीं, तो लिहाजा रॉयल्टी का कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के आवाम को पानी के पीने के लिए पानी फराहम किया जा रहा है। बिलावल अफरीदी साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने मिनिस्टर साहब बड़ी अच्छी बात की, शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये रॉयल्टी जो है, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट है और मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो है इसमें जो है 70% जो है जो पानी है वो खैबर पख्तूनख्वा को जाएगा। तो रॉयल्टी के हवाले से ये कैसे हो सकता है कि आप मेगा प्रोजेक्ट काम शुरू करें और आप रॉयल्टी का हमें ना बताएं? तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। मैं अपने आवाम को क्या बोलूँगा, मैं आवाम को क्या बताऊँगा कि हम जो है 70% जो है वाटर सप्लाई करें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, और हमें जो है कोई रॉयल्टी के लिए प्लान ही नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तो काइंडली अगर मुझे कंप्लीट और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए रॉयल्टी के हवाले से तो आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू जी। शौकत यूसुफजई साहब, जो मंसूबा इस वक्त दिया गया है पेपर के ऊपर है वो ये है तहसील जमरोद, और 4.8 मिलियन गैलन पर डे वहाँ फराहम होगा तहसील जमरोद को। तो अगर ये कह रहे हैं कि ये बाकी सूबे के लिए भी है, तो वो तो उन्होंने कहा कि इस पे बाद में बात हो सकती है। तो ये तो MPA मुंतखब में मेंबर हैं, जाए वहाँ बैठे डिपार्टमेंट के साथ, हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ये चूँकि पीने के पानी का मंसूबा है तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो यही जवाब दिया है कि इसमें किसी किस्म की रॉयल्टी का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये पीने के पानी का मंसूबा है। तो अगर ये समझते हैं कि उससे किसी और जगह को भी सराब किया जा सकता है और उसमें इनका हक बनता है, तो बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ बैठे हम इनकी हेल्प करेंगे। जी बिलावल। स्पीकर साहब थैंक यू जी। मैं तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि जो कंसर्न मिनिस्टर साहब यहाँ पे है नहीं इरिगेशन के, अगर वो होते तो शायद मुझे जो है वो मुतमईन करते, क्योंकि मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ माजरत के साथ। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि आप जब कोई एक मेगा प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर जो है कंसर्न गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, कंसर्न मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो हमें कंप्लीट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बिल्कुल है, डिपार्टमेंट तो मेरे मुताहिद नहीं है। मिनिस्टर साहबान यहाँ पे बैठे, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरा सवाल है वो रॉयल्टी के बारे में है। रॉयल्टी के हवाले से मैं इनको ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आप डिपार्टमेंट को बोलें वो मुझे इन्फॉर्म करें तो मेहरबानी होगी। जी शौकत यूसुफजई साहब, शौकत यूसुफजई साहब माइक ऑन करें। शौकत यूसुफजई साहब का ये कोई फैसला होने नहीं जा रहा है। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब इनको मिला है, ये मुतमईन नहीं है। मैं इनको अगेन कहना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने कहा रॉयल्टी मिलेगी, उन्होंने कहा नहीं मिलेगी। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे हम उससे कहते हैं कि कंसर्न मिनिस्टर भी होता तो क्या वो फैसला देता कि अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ। ये बेहतर ये है कि आप आके बैठ जाए डिपार्टमेंट के साथ, आपके साथ जो भी आपके पास दलाइल हैं आप दे दें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। अगर आपकी रॉयल्टी बनती है तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। बिलावल अफरीदी साहब। मिस्टर स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर आप मुझे डिपार्टमेंट के साथ बैठाएं और उनको आप अपना गाइडलाइन बताएं, वो मुझे अपना गाइडलाइन बताए तो बस बात ही ख़त्म हो जाएगी। बिलावल अफरीदी साहब, आप और डिपार्टमेंट शौकत यूसुफजई साहब की निगरानी में आप डिपार्टमेंट के साथ बैठें और जो आपके जो खदशात हैं वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6455 मोहतरमा निगत और अगजई साहिबा, 6455 लैब्स। क्वेश्चन नंबर 6449 मोहतरमा निगत और अगजई साहिबा, लैब्स। ये कुछ लीव एप्लीकेशंस। जनाब पीर मुसव्वर खान साहब 3 अगस्त, मोहिबुल्लाह खान साहब 3 अगस्त, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब 3 अगस्त, मोहम्मद इकबाल वज़ीर साहब 3 अगस्त, वज़ीरज़ादा साहब 3 अगस्त, डॉक्टर अमजद अली 3 अगस्त, मोहम्मद ज़ाहिर शाह तूरू 3 ta 7 अगस्त, अनवर हयात खान साहब 3 ta 7 अगस्त, फैसल अमीन गंडापुर साहब 3 ta 7 अगस्त, शफीक शेर अफरीदी साहब 3 अगस्त, सिराजुद्दीन साहब 3 अगस्त था अख्तिताम इजलास,
تیمور سلیم جگڑا صاحب 3 اگست, سمیہ بی بی صاحبہ 3 اگست, عنایت اللہ خان صاحب 3 اگست, شرافت علی صاحب 3 اگست, بابر سلیم خان صاحب 3 اگست, نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب 3 اگست, محمد زبیر خان صاحب 3 اگست, محمد نعیم خان صاحب 3 اگست, محترمہ ماریہ فاطمہ صاحبہ 3 اگست, محترمہ مومنہ باسط صاحبہ 3 اگست, شادات خان صاحب 3 اگست, سردار محمد یوسف زمان صاحب 3 اگست, محترمہ ہارون سمر بلور صاحبہ 3 اگست, محترمہ رابعہ بصری صاحبہ 3 اگست, محمود احمد خان صاحب 3 اگست, مفتی عبید الرحمان صاحب 3 اگست, محترمہ شگفتہ ملک صاحبہ 3 اگست, عارف احمد زئی صاحب 3 اگست, حافظ اسام الدین صاحب 3 اگست, شکیل بشیر MPA صاحب 3 اگست. Is it the desire of the house that the leave may be granted? آپ سو رہے ہیں, میں نے آپ سے پوچھا کچھ. As have it, the leave is granted. یہ مجھے ایجنڈا کا مجھے بیا پہ پوائنٹ آف آرڈر والی جی ایجنڈا والی پہ ٹائم ٹھیک ہے جی یہ متعلق دو دری پاتی جاؤ کہ خبریں کہ اس خبر نشتے جی. Item number 7, call attention notices. Miss Rehana Ismail MPA to please move her call attention notice number 1149. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं वज़ीर बराए महकमा ज़राअत की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबज़ूल कराना चाहती हूँ. वो ये कि ज़िला पेशावर और गिरदनवा के इलाकों में मौसमी सब्ज़ी और फ्रूट के बागात को सैराब करने के लिए जो नहरें और नदी नालियों का पानी इस्तेमाल होता है वो इंतहाई मुज़र और आलूदा और मुज़र सेहत है. इस मसले को मुसलसल इलाकाई अखबारों के ज़रिए उजागर किया गया और साथ ही मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रियों की रिपोर्ट में वाज़ा किया कि सूबे के बेशतर शहरों और ख़ुसूसन पेशावर शहर में सब्ज़ियाँ 90% आलूदा और मुज़र सेहत है. लिहाजा हुकूमत इस मसले का फ़ौरी हल निकाला जाए. जनाब स्पीकर, सेहत के लिए सब्ज़ियों का इस्तेमाल कहा जाता है कि मुफीद है गोश्त और चिकन से ज़्यादा, लेकिन अगर सब्ज़ियाँ भी मुज़र सेहत हो और ये सब्ज़ियाँ के लिए साफ़ पानी मैसर ना हो तो फिर हम क्या खाएंगे. ये ज़्यादातर पानी जो है गंदे नालियों का इस्तेमाल होता है. इरिगेशन को चाहिए कि इसके लिए मुनासिब ट्यूबवेल वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, बल्कि बाकायदा सर्वे कराया जाए कि कितने फ़ीसद सब्ज़ियाँ जो हैं वो गंदे पानी से सैराब होती हैं. शुक्रिया जनाब से. कंसर्न मिनिस्टर टू रिस्पॉन्ड. कौन रिस्पॉन्ड करे जी? शाह इनामुल्लाह साहब. शाह इनामुल्लाह साहब का माइक ऑन करें. जी जनाब स्पीकर साहब, ये इन्होंने जो ये पॉइंट रेज़ किया है, दिस इज़ अ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस. द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी कंसर्न्ड. इसमें इन्होंने ये किया है कि थ्रू डिफरेंट वाटर टेस्टिंग लैब्स इन्होंने डिफरेंट सैंपल लिए हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स के, जिसमें पेशावर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, और उनकी टेस्टिंग हुई है पानी की, और जहाँ पे इनको लगा है कि ये पानी ठीक नहीं है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इरिगेशन पर्पसेस, उस पे एग्रीकलचर डिपार्टमेंट ने एक बड़ी ही जामे पॉलिसी बनाई है. और उसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है बल्कि इनलाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और कंसर्न्ड डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स हैं डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी इन्होंने वो पॉलिसी इनके साथ शेयर की है, जिसके एंड इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट. तो उसमें ये पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट करने में इन सब इनलाइन डिपार्टमेंट्स की एक जॉइंट स्ट्रेटजी होगी जिस पे ये काम कर रहे हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसमें जो इंसनरेटर्स पहले हमारे पास मौजूद थे, उन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी उससे ना हो, और उसके ऐसे इंसनरेटर्स को लेके आ रहे हैं जिसकी एंड प्रोजेक्ट जो एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आखिर में आए, दे आर नॉट हार्मफुल टू द वाटर सोर्सेज एंड अल्टीमेटली टू द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर बेसिकली कल्टिवेटेड इन आर पार्ट ऑफ द प्रोविंस. तो उस पे ये काम कर रहे हैं. उसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी मैं वज़ीर ज़राअत जो हैं
ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ایک کاپی ان کو فراہم کی جائے کہ کیا اسٹریٹجی ان لائن ڈپارٹمنٹس کی ہے. تھینک یو. ریحانہ اسماعیل صاحبہ مطمئن ہیں آپ؟ جی بس فی الفور اس پہ اگر عمل ہو جائے، کیونکہ صرف مجھے مطمئن نہیں کرنا کہ سب کو نظر آئے کہ صاف سبزیاں میسر ہوں. ٹھیک، تھینک یو جی. Miss Madiha Nisar MPA to please move her call attention notice number 1185. Madiha Nisar Saiba. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ محنت و افرادی قوت کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ حکومت نے صنعتی محنت کشوں کے بچوں کو تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات دینے کے لیے تمام صوبوں میں ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ادارے قائم کیے ہیں. اس بورڈ کے تحت کے پی میں 48 ورکنگ سکولز کام کر رہے ہیں، لیکن 2011 سے اس کے ملازمین مندرجہ ذیل مسائل کا شکار ہیں. نمبر 1، 2011 سے کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے اساتذہ تاحال مستقلی سے محروم ہیں. نمبر 2، سروس سٹرکچر اور جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے. نمبر 3، ملازمین کو تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہیں ہوتی، لہٰذا حکومت ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ملازمین کے مسائل کا فوری تدارک کرے تاکہ یہ ملازمین اپنے فرائض بہتر طور پر سر انجام دے سکیں. اسپیکر صاحب، میں ایک دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان ملازمین کے سی پی فنڈ کو جی پی فنڈ میں تبدیل کیا جائے اور تمام سٹاف کا ڈیٹا کمپیوٹرائزڈ کیا جائے. اور ابھی بھی مختلف ورکنگ فوک سکولز جو ہیں ان میں بہت سی ویکنٹ پوسٹس ہیں. میں اپنے ضلع کی بات کروں ڈی آئی خان کی، وہاں پہ بھی فیمیلز کی بہت سی ویکنٹ پوسٹس ہیں، نورنگ میں ہیں، کوہاٹ میں ہیں. اور پچھلے سال ڈی آئی خان بورڈ میں اس اسکول کے 2 بچیوں نے پوزیشنز لی تھیں. یہ بچیاں جو ہیں وہ مزدوروں اور محنت کشوں کی بچیاں ہیں. ان کے لیے کوئی انسینٹیوز یا ان کے لیے کوئی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کو اقدامات کرے. تھینک یو. جناب شوکت یوسف زئی صاحب. جناب اسپیکر، یہ جو انہوں نے بات کی، بالکل جو مزدور طبقہ ہے ہمارے صوبے کا، ان کے بچوں کے لیے کیمل فاکس اسکول قائم کیے گئے تھے، اور یہ تقریباً 48 ہے پورے صوبے کے اندر، جہاں کالونیز ہیں، لیبر کالونیز ہیں، بچوں کے لیے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہوئی جناب اسپیکر کہ اس میں اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں اور ارریلیونٹ بھرتیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کیس چلا گیا ہے کورٹ کے اندر. ابھی یہ کیس کورٹ کے اندر ہے، نئی بھرتیاں ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی ہم انسینٹیوز دے سکتے ہیں، نہ تو یہ بڑا عجیب سا وہ ہے. کافی عرصہ اس میں لگ گیا، ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں چلا گیا یہ کیس. لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے اسکول تھے، بہت اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسے اساتذہ یا ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جس پہ بعد میں اعتراض ہوا، کوڈل فارمیلٹیز پوری نہیں ہوئی، ارریلیونٹ لوگوں کو بے تحاشا بھرتی ہوئی، جس پہ بوجھ پڑا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو دوسرے صوبے ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا ویلفیئر فنڈ الگ کر دیں. یہ اس پہ ہمارا بھی اس وقت جھگڑا چل رہا ہے، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں وفاق سے کہ یہ نہ کریں، کیونکہ یہ 1971 ایکٹ کے تحت ویلفیئر فنڈ بنا تھا، اور اس میں چاروں صوبوں کے جو مزدور طبقہ ہے ان کو برابر حقوق دیے جانے تھے. لیکن اب چونکہ یہاں پہ تو پہلے سے بہت برا حال ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی صنعتیں نہیں ہیں اور کہ ہم اس پہ کہیں کہ جی ہم اپنا بھی ورکر بورڈ بنا لیں. تو اس لیے ہمارا اس وقت جو جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ کہ یہ ویلفیئر فنڈ ڈیزالو نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ڈیزالو ہوا تو پھر صوبہ بری طرح متاثر ہوگا. پھر کیونکہ اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں، اتنے زیادہ اخراجات کیے ہیں کہ 7.5 بلین روپے سالانہ اس کا خرچہ آ رہا ہے. تو جناب اسپیکر، یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی وقت بیٹھیں گے. لیکن میں اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو تنخواہیں بر وقت ادا کی جائیں، ان کو کنٹریکٹ سے ان کو مستقل کریں، لیکن کیس اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہے. جیسے ہی وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. شوکت افزائی صاحب، جس طرح آپ نے کہا ہے، اور میڈم کو میرے خیال سے جواب مل گیا ہوگا، ان کا کال اٹینشن نوٹس تھا کہ یہ کیس کورٹ میں ہے. تو جب کیس کورٹ میں ہے تو اس پہ ہم مزید بات نہیں کر سکتے. جب کیس کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا تو پھر اس پہ بات کی جائے گی. تھینک یو. آئٹم نمبر 8 درکم جی، درکم ختم درکم جی. آئٹم نمبر 8
Mr. Kamran Khan Bangash, Special Assistant to the Honorable Chief Minister, to please lay on the table of the House the Khyber Pakhtunkhwa Urban Areas Development Authorities Ordinance 2020. Kamran Bangash Sahab. Mr. Speaker, I request to lay, sorry. Mr. Speaker, on behalf of Chief Minister, I request to lay the Khyber Pakhtunkhwa Urban Areas Development Authority Ordinance 2020 in the House. سلطان صاحب رسپونڈ کریں جی. سلطان صاحب رسپونڈ کر رہے ہیں. جناب عالی سلطان صاحب رسپونڈ کر رہے ہیں جی. اسپیکر صاحب میں تھوڑا 2-3 جملوں میں بیان کر دیتا ہوں جی. سر اس پوائنٹ کے اوپر تقریباً ہر دفعہ جب یہاں پر کوئی اسپیشل اسسٹنٹ صاحب یا کوئی ٹو دا چیف منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر اٹھتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمیشہ بات ہوتی ہے. اور میرے خیال میں سر یہ ونس اینڈ فار آل کلیئر بھی ہونی چاہیے. وہاں سے جو لیگل آرگیومنٹس آتی ہیں تو وہاں سے جو لیگل یار جی یہ کوئی طریقہ تو یہ اسمبلی ہے یا یہ اسمبلی ہے یا فش مارکیٹ ہے مجھے بتا دیں تو پھر اس طرح میں بھی چیخ چلاؤں گا آپ بھی چیخیں چلائیں. آپ کنٹینیو کریں پھر میں سر نہیں مجھے تھوڑا سا میں خفگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے آنریبل ممبر ہیں اور لائر بھی ہیں, لیگل نوئنگ پرسن بھی ہیں, تو اگر کوئی اور ممبر اس طرح کر دے تو اتنا نہیں ہوگا. بہرحال سر میں کوشش کروں گا کہ جس طرح اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ ایک ممبر اپنی بات کمپلیٹ کر لے, یہاں سے کوئی باغ ہم نہیں رہے ہیں, دوسرا ممبر اپنی بات پر کر سکتا ہے. سر اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر آپ نے بھی اپنا ایک اوپینین بھی دینا ہے, رولنگ بھی میرے خیال میں تو جب اسپیکر صاحب بیٹھیں گے تو ایک رولنگ بھی اس کے اوپر ہونی چاہیے. میرا اپنا ذاتی اوپینین یہی ہے, میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے. اس میں سر جو ایکٹ ہے جہاں پر اسپیشل اسسٹنٹس کا جو یا ایڈوائزرس کے لینے کا جو ہے, تو ایڈوائزرس تو مینشنڈ ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس کا یہ سر کہ یہاں پر بہت ساری رولنگس اس اسمبلی کے موجود ہیں جو بار بار سر مجھے پتہ نہیں ہے خوشدل خان صاحب کیوں اتنا بے حوصلہ ہو جاتے ہیں. ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, ادھر ہی آپ جواب دے دیں, خدا کے واسطے آپ آرام سے بیٹھیں, مجھے بات کرنے دیں, آپ کی بات سنیں گے, آپ بھی جواب دے دیں گے, آپ بھی جواب دے دیں گے. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسری بات کے اوپر اٹھ جاتے ہیں. نہ ہم بات کریں نہ آپ. اگر آپ کہیں آپ کا ضروری کام ہے پہلے آپ پر بات کر لیں, اگر آپ کو کہیں پر جانا ہے. نہیں اگر نہیں جانا ہے تو آرام سے بیٹھ جائیں, میری بات سن لیں, آرام سے آپ کی بات سن لیں گے. جناب اسپیکر میں آخری بار یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں نے ابھی جملہ کوئی کمپلیٹ کیا نہیں ہوتا اور پتہ نہیں کوئی اگر ضروری کام ہے ادھر, اگر اسمبلی سے زیادہ اگر کوئی ضروری کام ہے ان کو وہ بے شک چلے جائیں, اگر ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ چلے جائیں. سلطان صاحب آپ کنٹینیو کریں سر, آپ کنٹینیو کریں, کنٹینیو کریں, چونکہ سر آپ کنٹینیو کریں, آپ کنٹینیو کریں. کیونکہ سر اس ہاؤس کے کچھ ٹریڈیشنز بھی ہیں, اس ہاؤس کے کچھ روایات بھی ہیں اور بار بار اس کے اوپر رولنگز بھی آ چکی ہیں. اس ہاؤس کے اندر چیئر سے اس کے اوپر اوپینینز بھی آ چکی ہیں. یہ مسئلہ پہلے بھی اٹھ چکا ہے, قانون بھی اس کا موجود ہے. اس کے علاوہ اس ہاؤس کے ٹریڈیشنز اور اس ہاؤس کے روایات, یہ ہاؤس روایات سے بھی چلتا ہے جناب اسپیکر, اور بہت سی جگہوں پر ایزی اپوزیشن نے ان روایات کا حوالہ بھی دیا ہے. اور یہ اس ہاؤس کی روایات بھی اتنی ہی مقدم ہیں, اتنی ہی مقدس ہیں جتنا کہ اس ہاؤس کے اور روایات اگر مقدس ہیں تو یہ روایت بھی مقدس ہے. اور بلکہ اگر آپ یہ رولز پڑھ لیں تو اس میں تو سر میں ابھی رولز کی طرف, وہ کہتے ہیں رولز آپ کوٹ کریں, تو اس کے اوپر تو سر بہت زیادہ کلیئر اس آئین کے اندر اور ان رولز کے اندر بہت کلیئرلی, اسپیشل اسسٹنٹ تو چھوڑیں سر یا ایڈوائزر تو چھوڑیں, اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ممبر جواب دے سکتا, یہ بھی اس کے اندر مینشنڈ ہے. وہ والے رولز اور وہ والے قوانین میں خوشدل خان صاحب کو دکھا بھی. کراس ٹاک نہیں خوشدل خان صاحب, خوشدل خان صاحب میں پھر ریکویسٹ کروں گا یہ کراس ٹاک نہ کریں.
کراس ٹاک نہ کریں, وہ بات کر لیں, پھر آپ کو میں موقع دے دیں. آپ کراس ٹاک نہ کریں, آپ کراس ٹاک نہ کریں, وہ بات کر لیں, آپ برداشت کریں. جس طرح وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں آپ بھی برداشت کریں, تھوڑا حوصلہ کریں. جی سر, میں بالکل, میں دونوں جو آئین میں ریفرنسز ہیں, جو ان رولز کے اندر ریفرنسز ہیں, وہ میں ان رائٹنگ ادھر ان کو دے دوں گا. میں ان کو, یہ میری مرضی ہے, میں آپ کو بتاتی ہی نہیں ہوں. یہ کیا, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. آپ کراس ٹاک نہ کریں, کوئی طریقہ تو نہیں ہے. کراس ٹاک نہ کریں. یہ کوئی ادھر کوئی جج تو نہیں بیٹھے ہیں کہ وہ بتائیں جلدی, یہ بتائیں وہ بتائیں. یہ کیا طریقہ ہے سر؟ میں ان کو وہ ایگزیکٹ جو رول ہے وہ دے دوں گا. ابھی دیتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں ان کو, وہ بھی میں دے دوں گا. اور آپ کی توجہ سر, ہاؤس کی توجہ اس طرف میں ایک مرتبہ پھر, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس ہاؤس کے ٹریڈیشنز ہیں, اس ہاؤس کے روایات بھی ہیں. جب آپ کی پسند کی روایات سامنے آ جاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں اس ہاؤس کی تو روایات ہیں, اس ہاؤس کے روایات مقدم ہیں, اس ہاؤس کے روایات مقدس ہیں. لیکن آپ کی مرضی کے خلاف جو روایات ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے نہ مقدس ہے اور نہ مقدم ہے. تو سر اس طرح نہیں ہوگا. بالکل وہ میں رول بھیج دیتا ہوں, جو رول نمبر ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے میں ان رائٹنگ ابھی بھیجتا ہوں. اور یہ بھی آپ سر ضرور آپ اس کے اوپر آپ بھی رولنگ دے کہ اس ہاؤس کے کچھ روایات بھی ہیں اور یہ روایات بھی ایک فورس رکھتے ہیں اور بار بار اس کے اوپر رولنگ بھی آئے ہیں. سر جی خوشدل خان صاحب تاس ہوئی. خوشدل خان صاحب موقع دے رہا ہوں, آپ کے کلیگ ہیں سب, آپ آپس میں آپ کا اتفاق نہیں ہے تو میں کیا کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپیکر صاحب تا ډیره مننه, ډیره مهرباني. اول خو زه د خپل طرف نه ټول معزز ممبرانو ته تاسو ته اختر مبارکي وایم چې ډېر ښه اختر تیر شو. الله یې داسې خوشحالي په موږ بیا راولي. سپیکر صاحب افسوس دا دی چې دلې زمونږ هر یو خبره دا معزز ممبران د رولینګ پارټۍ غلط مطلب ونه اخلي. زما دې ته هېڅ کار نشته, خو زه به دا زما یو ډیوټي ده, اخلاقي فرض هم ده, عیني فرض هم دی چې کم از کم مطلب زه دا هاوس او تاسو زه اسیس کړم. زه به چېرې هم داسې ما مخکې هم دا ویلي دي, زه هم په دغه کرسۍ باندې پاتې شوی یم, همدغسې ستاسو مطلب به پرزینټ کړي دي. ګوره دا کتاب ما سره دی, رول دي دا تاسو را مخه کې پروت دی. ما ته دې کې سلطان محمد داسې وښیي چې آیا د یو کال ټینشن جواب مطلب دی چې بل ممبر ورکولی شي رولینګ منسټر نه علاوه, آیا لیجسلیشن منسټر نه علاوه مطلب پیش کولی شي, آیا د ریپلای مطلب دی د کمپیشن کوم ممبر راولي د هغې ریپلای بغیر د منسټر نه بل څوک ورکولی شي چې ورکولی شي, نو بیا زه په غلطه یم. خو دا کتاب ما ډېر زیات کتلی دی او دا به تاسو هم کتلی وي, او سیکرټري صاحب خو دا ټول مطلب ماهران ناست دي تاسو سره, ایکسپرټ دي. دې نه دا تپوس وکړي چېرې دې کې دا شته چې کوم دی کې دا نه وي نو روایت دلیل نه. اوس ګوره لا از نیور ګوره رول از نیور سپرسیډ د لا, د ضوابط قانون سپرسیډ کولی نه شي, قانون کنسټیټیوشن سپرسیډ کولی نه شي. نو اوس روایت زموږ شته دی, خو روایت زموږ داسې دي چې هغه داسې یو کامن ایشو راشي. اوس هغه زما رور دی کامران مطلب بنګش سپیشل اسسټنټ دی, خو he can't refer submit legislation. نشي کولی ځکه دې کې دا تاسو وګورئ, زه تاسو ته ښیم. ګوره هغه وایي زه به تا ته ښیم. دا دی رول 77, notice of motion for you to introduce a private member. دا private member چې زه پیش کوم زما بل ملګری, notice of a government bill. لکه دا government bill دی ورکوي دا تاسو مخامخ a minister, ګوره لومړنی لفظ دی a minister may move for leave its introduction a bill after giving to a secretary. او دې کې منسټر لفظ دی, که دې کې مطلب سپیشل اسسټنټ لفظ وي, که دې کې ایڈوایزر وي, نو بالکل مطلب بیا به زه په غلطه یم. دا ستاسو کتاب دی, زمونږ رولز دی, موږ دې ته دا وایو چې نه تاسو سره منسټران شته دی. دا زمونږ که هغه سپیشل اسسټنټ دی زمونږ عام زمونږ مطلب قابل قدر دی, موږ لپاره قابل احترام دی. خو نه څنګه چې قانون وایي هغسې به کوو, تاسو هم دا وایي چې د قانون مطابق کول پکار دي. نو موږ صرف دا چې نور زمونږ سبجیکشن نشته, خو کم از کم مطلب چې this should be run by the rule and law and subject. Thank you, sir. جی نگہت اور رضی صاحبہ. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب.
जनाब स्पीकर साहब, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में तो उन्होंने बात की, मैं उस पर रिपीटेशन नहीं करना चाहती, लेकिन जनाब स्पीकर साहब इस हाउस की बाकायदा रिवायात हैं और हम पिछले 20 साल से वो रिवायात देख रहे थे, लेकिन जब से मैं अफसोस के साथ कहना मुझे पड़ रहा है कि जब इनके मतलब की बात आती है तो रिवायात को ये कोट करते हैं, लेकिन जब हमारी रिवायात की बात आती है तो ये कहते हैं कि जी आप रिवायात को अपनी तरफ। अब नेशनल असम्बली को देखें, आप सिंध असम्बली में देखें, आप पंजाब असम्बली में देखें, वहाँ पे जब एक मतलब मोशन होता है या एक ऐसी चीज़ इम्पॉर्टेंट जो कि पब्लिक की इंटरेस्ट में होता है, उसको बाकायदा मेंबर के साथ बैठ के डिस्कस किया जाता है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर या ये चीज़ें जो होती हैं ये डे बाय डे की जो होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अगर आज मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नहीं बोलती हूँ और आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो रिवायात हैं और ये तो इस हाउस का ये है और वो है, तो जनाब स्पीकर साहब हम इस हाउस को एक ऑगस्ट हाउस समझते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम रूल्स रेगुलेशन को, जो जैसे उन्होंने कहा कि रूल जो है तो वो लॉ को नहीं सुपरसीड कर सकते, इसी तरह दूसरी चीज़ों को नहीं वो कर सकते, उनमें मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लीगल लड़ाई है उनमें और गवर्नमेंट में है सुल्तान साहब की। लेकिन सर मैंने आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए मांगा था, आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने आपसे उस दिन बात भी की थी कि यहाँ पे IT का मिनिस्टर अगर उठता है, IT का जो यानी यहाँ के जो हाउस का बड़ा है, हमें सबसे पहले इत्तला होती थी कि आपकी असेंबली जो है वो इतने बजे ये शुरू होगी और फलां दिन को जो है तो होगी, एजेंडा साथ आ जाता था। पिछले तकरीबन कोई महीने से ना एजेंडा आता है और ना ही असेंबली में हमें बताया जाता है कि किस दिन असेंबली है या नहीं है। अब उस दिन एक कॉल अटेंशन मेरी और इनायत साहब की और उसकी थी हमारी खातून की एक कॉल अटेंशन थी, एडजर्नमेंट मोशन था। जनाब स्पीकर साहब वो इतना इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर सिवाय एशाम खान के कोई भी नहीं था उस दिन। आप मुझे बताएं कि हम लोगों ने तो यहाँ तक कोशिश की है कि इस हाउस को चलाएं, लेकिन इसके बावजूद आपका स्टाफ उसको लेकर आया जब इनको पता था कि इनायत साहब धीर में हैं और वो इस कॉल अटेंशन ये जो एडजर्नमेंट मोशन है वो हम दोनों ने उसको डिफेंड करना था और वहाँ से किसी ने नहीं करना था और पैनल आप थे, लेकिन आपने भी उस पर रूलिंग नहीं दे सकते थे। इसी तरह उस दिन 10 बजे असेंबली थी, हमें कोई इत्तला नहीं थी। मैं जब आई हूँ 3 बजे एज रूटीन के मुताबिक तो पता चला कि नहीं है। मुझे आप बताएं कि IT का कौन है? IT वाला जो है तो वो अपनी खिदमात जो है जो सैलरी ले रहा है, आया वो अपनी उसको पूरा भी कर रहा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने आपसे सर मांगा था और ये उसी दिन सर मैं 2-3 नहीं एक मिनट, जो इशू चल रहा है ना इस पे पहले बात करें, फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करें। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर है जो कि आज 3 दिन से जो इशू चल रहा है पहले मैं बात करूं। 1 मिनट जी। सबसे पहले तो जिस तरह मैडम ने बात की, सबसे पहले मैडम ने बात की और मैडम पहले सुन लें जी, आप आपस में इत्तेफाक नहीं, उनके मैं जवाब दे रहा हूँ, आप खड़ी हो गए। सॉरी जी। मैडम आपने जैसी बात की कि हमारे IT डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहब जो भी हेड है, अगर उनकी गफलत है और उनकी तरफ से मैसेजेस नहीं जा रहे तो उसको सब अपडेट किया जाए। दूसरा, मैं तमाम ऑनरेबल मेंबर्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने व्हाट्सएप नंबर और बाकी नंबर सेक्रेटरी साहब को दे दें। काफ़ी सारे मेंबरान के मेंबर्स चेंज हो गए हैं, वो मैसेज करते हैं और फिर उनको मिलता नहीं, फिर वो कहते हैं इसलिए कि उनके पास जो नंबर्स हैं ये एक क्लिक पे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को वो मैसेज चला जाता है। लेकिन अगर किसी मेंबर को नहीं मिलता नेटवर्क की इश्यूज़ की वजह से या उनका नंबर गलत है तो वो उसको आप अपडेट कर दें जी। और सेक्रेटरी साहब आप अपने IT डिपार्टमेंट को ये हिदायत दें कि जो भी नंबर जिस MPA के आपके पास नहीं है या गलत हैं उनसे वो रिकॉर्ड तलब करें, और अगर उनकी तरफ से मैसेज नहीं गया, उनकी गफलत है तो उसकी भी इंक्वायरी की जाए। दूसरी बात जी, मैडम दूसरा ये एजेंडा जो है आपके तमाम ऑफिसेज में भी दिया जाता है और दूसरा इख्तिताम के आखिर में यहाँ से चेयर से भी ये बताया जाता है कि इस टाइम तक उस पर ये सेशन एडजर्न हुआ है।
تو مطلب یہ آپ کو بھی اپنی حاضری لگانی چاہیے, اور اگر آپ لوگ سب یہاں پر ٹائم تک بیٹھے رہیں گے تو آپ کو پتہ رہے گا. لیکن ابھی میں نے رولنگ دے دی ہے, اس پہ مزید بات نہیں کریں گے. دوسری بات, اصل بات جو آئٹم نمبر 8 میں نے پکارا ہے, جس میں خوشدل خان صاحب نے یہ بات کی, سلطان محمد خان صاحب نے یہ بات کی کہ رولز اور قانون کی بات کی گئی, پھر اس میں روایات کی بات بھی کی گئی. اس سے پہلے ٹینیور میں, اس سے پہلے ٹینیور میں بھی اسی طرح اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں وہ اپنے موشنز وغیرہ سب کچھ پیش کرتے تھے, اپنا بزنس پیش کرتے تھے. اس وقت کسی نے نہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسری بات, قومی اسمبلی میں بھی آج یہ پریکٹس اب بھی جاری ہے کہ وہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزر جو ہیں وہ اپنا بزنس پیش کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں. تو اگر ہم روایات کی بات کریں تو یہ روایات ہماری اسمبلی کی پہلی بھی چلتی آ رہی ہیں, اب بھی چلیں گی انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی قانونی ہچ ہے تو انشاءاللہ آپ خوشدل خان صاحب ہم سب بیٹھیں گے, اس کو ہم پھر دور کریں گے. لیکن اس وقت ہم جو روایات ہماری اسمبلی کے ہیں اس کے مطابق ہم اسمبلی کو چلائیں گے انشاءاللہ خوشگوار موڈ میں. جی it stands laid. Item number 9. Minister for Law, on behalf of Honorable Chief Minister, to please introduce before the House the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020. سر میں اس ایجنڈا آئٹم کو پیش کرنے سے پہلے اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہاں پر ہمیشہ ہمارے اسمبلی میں بہت خوشگوار ایک ماحول رہا ہے, اور میں اگر ہو سکتا ہے ڈیبیٹ میں سر میں اتنی ایک وضاحت کرنا چاہ رہا تھا اس کو پیش کرنے سے پہلے کہ یہاں پر ہمارے اسمبلی کے اندر ایک بہت اچھا ماحول ہوتا ہے ہمیشہ, اور میں جس طرح میری اگر ذاتی جس طریقے سے میں یہاں پر کنڈکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, تو وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اس کو غلط محسوس نہ کرے. خوشدل خان صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے بہت زیادہ ایک انٹیلیجنٹ اور کمپیٹنٹ وکیل بھی ہیں. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا اس کے اندر کوئی ذاتی تو کوئی چیز ہے نہیں. انہوں نے اگر کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے تو اس سے اس ہاؤس کی ڈیبیٹ کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, کوئی ایشو سامنے آ جاتا ہے. اور ضرور سر اس میں جتنے بھی آپ نے ابھی ایک اوپینین آپ نے وہاں چیئر سے دیا ہے تو وہ بہت زیادہ وزن بھی رکھتا ہے. اور میں سر ایک تجویز میں ضرور دوں گا, کیونکہ ایشو بار بار آ رہا ہے. تو جس طرح آپ نے وہاں سے یہ کہا ہے تو بے شک اس کو کسی کمیٹی کو دے دیں یا ہمیں بٹھا دیں انفارملی, کمیٹی کو نہ بھی دیں تو انفارملی ہم 3-4 ممبرز کو جو لا نوئنگ ہے, لا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, تو آپ ہمیں بٹھا دیں تاکہ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کر کے اور ایک ہوم ورک کر کے آپ کو بھی دے دیں تاکہ اس ایشو کو ونس اینڈ فار آل چلیں. ٹریڈیشنز تو ہیں, لیکن اگر قانون میں یا رولز میں یا کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو ضرور ہم دے دیں. میں صرف سر اس پہ میں نے رولنگ دے دیا آلریڈی, میں نے کہہ دیا کہ آپ اور اپوزیشن والے بیٹھیں, آپ کی طرف سے جو تجویز آئے گی پھر اس پہ ہم بات کریں گے. ابھی آپ اور سر صرف میں ختم کرنے سے پہلے 2 چیزیں سامنے رکھنا چاہوں گا, اور انہی میں اور خوشدل خان صاحب اور ممبرز اگر آپ مناسب سمجھیں گے جب ہم بیٹھیں گے تو ہم ان چیزوں کے اوپر ضرور بحث کریں گے. رول 83 بھی اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ میں بتا رہا ہوں لیکن انسان ہے, اس وقت وہ ایگزیکٹ رول میرے ذہن میں آ نہیں رہا تھا. تو رول 83 ہے, اس کو بھی ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ آیا یہ اس کو کور کرتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں رول 83, پرسن بائی ہوم موشنز ان ریسپیکٹ آف بلز میں بی میڈ, اس میں خاص کر اگر 2 آپ دیکھ لیں سب رول 2, فار دا پرپز آف دس رول ممبر ان چارج آف دا بل مینز ان دا کیس آف اے گورنمنٹ بل any member acting on behalf of government and in any other case the member who has introduced the bill. تو یعنی کہ any member acting on behalf of the government آ سکتا ہے. سر اس کے علاوہ
سر چھٹیوں سے واپس آئیں تو اتنا وہ دماغ کو زنگ بھی. آپ پہلے یہ بل پیش کریں پھر اس کے بعد اپنی جتنی باتیں کریں. سر میں کمپلیٹ کرتا ہوں سر, بالکل میں کمپلیٹ, اس میں زیادہ بحث کی گنجائش ہے بھی نہیں کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. دوسرا سر, یہ جو خیبر پختونخوا ایڈوائزرز اینڈ اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا چیف منسٹر اپوائنٹمنٹ ایکٹ ہے 1989 کا, اس میں بھی کچھ اس طرح کے بیئر ایکٹ ہے, 2-3-4 ہی سیکشن ہیں, لیکن اس میں تھوڑا بہت ہے کہ این ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر شیل پرفارم سچ فنکشنز ایز may be assigned to him by the chief minister from time to time. تو اس میں ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہوا میں یہ لوگ اٹھ کے یہ بلز انٹروڈیوس کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. یہ جو 1988 یا 89 والا ایکٹ ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, رول 83 سب رول 2 جو ہے اس میں بھی مینشنڈ ہے. لیکن اگر اس کو اور بہتر بنانے کی گنجائش ہے تو بے شک سر ہم آپ کی ڈائریکشنز کے اوپر اس کے اوپر کام کر لیں گے. سر I beg to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Bill 2020 in the House. It stands introduced. جی نگہت اورکزئی صاحبہ, نگہت اورکزئی. سر میں ایک منٹ جی. جی آئی کورم نشاندہی کا جی سیکرٹری صاحب کاؤنٹ. میں نے دیے لیکن انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی. ایک منٹ جی. $29 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں, 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائیں. نو خوشدل خان صاحب, خوشدل خان صاحب تاسو ځان پوه کوي. نو دا کورسانه نه شوی, دا کورسانه نه شوی, کورم کورسانه نه شوی. لگا خوشدل خان صاحب لگزان پوئی کہ جی معشوم نے کورم دے سملے نغنے پر کی دیدن پر کی کاولا کی کورم نشاندہی آغاز روشوا دیدن نہ شوی. سیکرٹری صاحب کاؤنٹ. اس وقت 30 آنریبل ممبر جہاں پر موجود ہیں, کورم پورا نہیں ہے. دا سیشن از ایڈجرنڈ ٹل 3 PM tomorrow afternoon.